رات کے 1 بجے میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہسپتال جا رہا تھا۔ میری ملاقات ایک چھوٹے بچے سے ہوئی جو سرد رات میں سوپ بیچ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے اس کڑاکے کی سردی میں بھی پرانی نائلن کی چپل پہن رکھی تھی اور نہ ہی اس کے پاس گرم کپڑے تھے۔ اس بچے کی حالت نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے بچپن کے خواب ادھورے چھوڑ کر ایسی خستہ حالت میں جینے کو مجبور ہیں۔ میں نے بے اختیار اس سے پوچھا، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں سردی نہیں لگتی؟ بڑے ہی نم اور افسردہ لہجے میں بولا، صاحب جب باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سردی کتنی ہے اور رات کا کیا وقت ہے اور کتنی رات باقی ہے۔ ماں اور چھوٹوں کا پیٹ پالنا ہے اور گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا؟ گھر اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ سوپ ابھی باقی ہے۔ میں نے گھر پہنچنے کے بعد سوچا ایسے کئی مجبور بچے اپنے بچپن کے خواب ادھورے چھوڑ کر ایسے کئی سگنلز پر انڈے اور اس طرح کی چیزیں بیچتے ہوں گے۔ پھر میری سوچ اس بات پر آن پہنچی کہ آخر ان بچوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں نے اس بات کا اندازہ لگایا۔ مجھے ہسپتال جانا تھا۔ میں نے گاڑی میں سویٹر اور مختلف گرم چیزیں پہن رکھی تھیں، حالانکہ وہ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ ہمارے ملک میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت سے بھی نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ رہنے کو چھت ہے اور نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ اس ملک کے چپے چپے اور کونے کونے میں پیپلز پارٹی کی پہچان بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہ جانے کتنے سیاستدان آئے، پر اس نعرے کو کسی نے قائم نہیں رکھا اور اپنے وقتی مفادات کو سامنے رکھا، پیٹ بھرے اور پھر وہ گئے۔ مگر کبھی کسی نے ایسے طبقے کا نہ سوچا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک شرمناک المیہ ہے۔ ہم آج بھی گرم گوشوں اور ہیٹر کے کمروں کو چھوڑ کر اور اپنی نیند کی قربانی دے کر شہر کا جائزہ لیں تو ہمیں رات کے اوقات میں جگہ جگہ فٹ پاتھوں پر اور سڑکوں اور مختلف جگہوں پر ایسے مجبور اور لاچار لوگ ملیں گے جو بیچارے خود سے تنگ ہوتے ہیں۔ خدا را آپ سے التجا ہے کہ اس طبقے کی طرف نظر دوڑائیں اور ان کی مدد فرمائیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے بیچ تو کھینچا تانی ہے اپنی کرسی کی، مفادات کی، اور کچھ نہیں۔ لہٰذا آپ کے ارد گرد کوئی ایسے غریب اور لاچار بچے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سردیاں عروج پر ہیں اور سردی تو سب کو لگتی ہے۔ یقیناً آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ پرانے کمبل، رضائیاں، جیکٹ، جرسی، مفلر، کیپ، دستانے، جرابیں یا ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جو اضافی ہیں یا آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہیں اور استعمال میں نہیں آ رہی۔ براہ کرم آج ایک بار پھر سے چیک کیجیے گا کہ کون کون سا گرم کپڑا الماری میں رکھا ہے۔ اسے نکالیں، ذرا سی دھوپ لگوائیں اور گھر کے چھوٹے بچوں کے ذریعے تقسیم کروا دیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، لہٰذا ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کی دعائیں ضرور لیں۔ اس رات کا واقعہ میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی معصوم چہرے ہیں جو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں ہے، بلکہ ہر اس بچے کی ہے جو اپنے بچپن سے محروم ہو کر جی رہا ہے۔ ان کی مدد کرنا صرف حکومت یا سماجی تنظیموں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر ایک شہری کا فرض بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان بچوں کی مدد کریں اور انہیں ایک بہتر مستقبل فراہم کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ ان بچوں کی مدد کے لیے کافی کام کر رہا ہے، یا پھر ہمیں ان کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے؟ اپنے خیالات شیئر کریں، اور اگر آپ نے کبھی ایسے بچوں کی مدد کی ہے تو وہ تجربہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خداوند کریم ہر مدد کرنے والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔